بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم وقال تعالی فی مقام آخر انما اموالکم واولادکم فتنہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت شدہ ایک حدیث سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 4019 نمبر، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 5 باتیں بتائی ہیں، اور وہ 5 باتیں ہماری زندگی میں ہمیں کامیاب بھی کروا سکتی ہیں اور زوال کا باعث بھی بنا سکتی ہیں، اور ہمارا جو گفتگو کا محور ہے وہ وہی 5 باتیں ہیں، اور انہیں ہم نے گفتگو میں مد نظر رکھنا ہے کہ ہم زوال کا شکار کیوں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور آپ نے فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، خمسن، 5 باتیں ہیں، اذا ابتلیتم بہن، جب ان 5 باتوں کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوگی، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم ان 5 باتوں کو پاؤ۔ یعنی آپ نے پناہ مانگی ہے، پھر قوم بدقسمت ہے کہ ان 5 باتوں میں سے بھاگ بھاگ کر، لپک لپک کر، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ ان 5 باتوں کی مرتکب ہوتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے، گناہ میں چاشنی ہوتی ہے، گناہ میں لذت ہوتی ہے، اور گناہ میں اٹریکشن ہوتی ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کے سامنے گناہ کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، اور اس کے لیے نیکی، مومن آدمی کے لیے جو نیکی کا معاملہ ہے وہ اس کے لیے بھاری بھرکم، مشقت والا، صعوبت والا وہ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرے گا کہ مومن نیکی سے پیچھے ہٹ جائے، برائی کی طرف راغب ہو جائے۔ کیونکہ آپ یہ تصور رکھیں اور ذہن میں ہمیشہ یہ بات رکھیں کہ شیطان کی پیدائش ہم سے پہلے سے، حضرت آدم سے بھی پہلے سے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر ایسے چلتا ہے جس طرح خون چلتا ہے، لہذا اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ جہاں پہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے، ساتھ ساتھ وہ ان باتوں سے پناہ بھی مانگے، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، کہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے ساتھ کہ تم ان باتوں کو پاؤ۔ پہلی بات فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جب بھی کسی قوم میں فحاشی آتی ہے، بے حیائی آتی ہے، حتی یعلنوا بها، اور اس بے حیائی فحاشی کو مرتکب ہونے میں، کمٹ کرنے میں وہ کوئی عار محسوس نہیں کرتے، اعلانیہ کرنے لگتے ہیں۔ اور ہم نے فحاشی اسی چیز کا نام سمجھا ہے کہ انسان اپنے جسم سے کپڑے اتار دے تو صرف وہی فحاشی ہوتی ہے۔ انسان کے منہ سے ایسے ایسے کلمات بھی نکلتے ہیں، وہ ایسی ایسی لچر اور فحش گفتگو بھی کرتا ہے، وہ اپنی اولاد کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے، اپنے دوست احباب کے سامنے، اپنی کمیونٹی کے سامنے، حتیٰ کہ بسا اوقات مسجد کے تقدس کا بھی دھیان نہیں رکھتا،
کہ وہ اپنی زبان سے ایسی فضول گفتگو کرتا ہے کہ جس کی شریعت نے ممانعت فرمائی ہے۔ فرمایا جب بھی قوم اعلانیہ کرنے لگتی ہے، کیونکہ پہلے تو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، گالی بھی دینے لگتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، سنتا ہے، میں یہ کام کیوں کروں۔ لیکن جب شیطان اتنا اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، پھر وہ اس عمل کو اعلانیہ کرنے میں بھی عار محسوس نہیں کرتا۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، پھر تمہارے اندر ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی، الا فشا فیہم الطاعون، طاعون آئے گی، ایسی ایسی دردیں جسم میں ہوں گی، ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی، التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، تمہارے سے پہلی جو نسلیں گزری ہیں تمہارے آباء و اجداد نے ان چیزوں کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ اور آپ تصور کریں ابھی 2 سال ہم نے یہ کووڈ-19 اس کو بھگتا ہے، اللہ رب العالمین نے ہماری قوم پہ فضل فرمایا، اس بیماری کا خطرہ ٹلا۔ آپ خود تصور کریں ان 2 سالوں سے پہلے ہم نے کبھی یہ بیماری سنی تھی؟ نہیں سنی تھی۔ آپ ڈاکٹرز کے پاس جا کے بیٹھے، کسی کارڈیک ڈاکٹر کے پاس بیٹھے، وہ آپ کو دل کی ایسی ایسی بیماریاں بتائے گا کہ آپ کے سن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، دل میں یہ بھی بیماریاں ہوتی ہیں، ہمیں تو ایک ہی پتہ ہے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے بس۔ آپ کسی یورولوجسٹ کے پاس بیٹھیں، وہ آپ کو گردوں کی بیماریاں ایسی ایسی بتائیں گا، آپ کے کان اور عقل دنگ رہ جائے گی کہ انسان کے اندر ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، میرے نبی نے جو بات فرمائی ہے نا کہ ہم اس بدترین عمل میں لگ بیٹھے ہیں کہ جس کا نتیجہ اب اس صورت میں نکل رہا ہے کہ ایسی ایسی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبتلا کر دیا ہے، نہ ہم نے کبھی سنی تھی، نہ ہمارے آباء و اجداد نے سنی تھی، اور وہ بیماریاں ہمیں بھگتنا پڑ رہی ہیں کس وجہ سے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اس عمل کا ارتکاب کرتے ہیں، فحش گوئی کا، بے حیائی کا، آپ قرآن کی آیت سن لیں، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی اور فحاشی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی۔ اب جہنم کا عذاب تو آخرت میں ملنا ہے، دنیا میں عذاب کیسا ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی کم ناراضگی ہے کہ انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اس کی جائیداد بک جائے، اس کی پراپرٹی بک جائے، اس کی دکانیں بک جائیں، اس کا مال جتنا اس نے رکھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے، لیکن بیماری اس کے گھر سے ختم نہ ہو۔ یہ میرے بھائیوں تصور کر لے کہ جب یہ ایسا عمل ہے تو لا محالہ ہم سے کوئی ایسا بدترین عمل ہم سے سرزد ہوا ہے جس کا نتیجہ ہم اس صورت میں بھگت رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ حقیقت اور ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیں ہماری زبان سے روزانہ کتنی گالیاں نکلتی ہیں، کتنے کتنے فضول کلمات روزانہ ہماری زبان سے نکلتے ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے۔ آپ یہاں سے گھر جائیں نا، گھر آپ نے لاک کھولا ہے، آپ کا گیٹ نہیں نا کھولا۔ ہمارے معاشرے کے لوگ ایسے ہیں، گیٹ کو دھکا مارا نہیں کھولا، اور دھکا مارا نہیں کھولا، گالی دے دی۔ اب گالی دینے سے کیا وہ اس کا پاسورڈ ہے جس سے وہ فوری گیٹ کھل جائے گا؟ وہ تو ویسے ہی رہنا ہے۔ لیکن ہم نے بدعملی کا ثبوت دیا ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ اچھے کلمے پر اکتفا نہیں کر سکتی جب تک اس سے بے حیائی کے لفظ کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ تو اس کا لازمی نتیجہ آپ نے فرمایا الطاعون الاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم، کہ آپ میں ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی، ایسی دردیں، جسم میں ایسی بیماریاں رونما ہوں گی
التی لم تکن مضت فی اسلافہم، نہ تم نے کبھی سنی ہوگی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوگی۔ دوسری بات، آپ نے 5 باتیں پوری کرنی۔ آپ نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب بھی یہ قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، جب بھی یہ قوم ناپ تول میں کمی کرے گی ان کے اوپر قحط نازل ہوگا، ان کے اوپر سٹارویشن کی کیفیت آئے گی، فیمن آئے گا، قحط آئے گا، خشک سالی آئے گی، اور وشدت المعونہ وجور السلطان علیہم، جب یہ ناپ تول میں کمی کریں گے، کوالٹی مینٹین نہیں رکھیں گے، اور ہم نے صرف یہی سمجھا ہے کہ ناپ تول میں کمی یہی ہے کہ آپ نے کسی کو 1 کلو چیز دینی ہے آپ 700 گرام دے دیں، یہی ہوتا ہے۔ آپ میرے بھائیوں بات سمجھے، جب ہمارا دکاندار جھوٹ بول کر ایک کوالٹی کی چیز اپنے گاہک کو چکما دے کر بیچنے کی کوشش کرتا ہے، اس نے بھی یہی ارتکاب کیا ہوتا ہے۔ جب وہ جھوٹ بول کر اپنے کسٹمر اور گاہک کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے گھر میں اتنی پڑی ہے، حالانکہ اس سے بھی پھر کم دے جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص منافع کمائے بغیر چیز نہیں دیتا، لیکن اس نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ کے ساتھ تجھ سے کمائی کرنے کی کوشش کی۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، آپ کے اوپر قحط آئے گا، خشک سالی آئے گی، وقت پہ بارشیں آپ کی نہیں ہوں گی، آپ کی جو فصل اگے گی، جو اناج اگے گا، اس میں وہ قوت، وہ وزن کی وہ کیفیت، سائز کی وہ کیفیت اور ذائقے کی وہ کیفیت وہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ تم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناراضگی کا اظہار اپنی طرف سے ہونے والی پروڈکشن میں کر دیا۔ ہمارے یہاں یونیورسٹی میں، ایگریکلچر یونیورسٹی میں جو فارمرز کی کانفرنس ہوئی، وہ کہتے ہیں جی اس مرتبہ دانے کا وہ سائز ہی نہیں نکل سکا جو ہمیں توقع تھی، گندم کے دانے کا وہ سائز نکل ہی نہیں سکا، سائز چھوٹا رہ گیا۔ اب سائز چھوٹا رہ گیا ہے تو جو لوگ زمیندار حضرات یا ان کے کیفیت کو سمجھتے ہیں کہ 1 کلے میں یا 1 مربع میں کتنی گندم نکلتی ہے، کئی من اس سے کم نکلی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے کہ پھر آپ خود تصور کریں کہ 3-4 مہینوں میں ہمیں بارشیں کتنی مرتبہ ہمیں ملی، ہمیں خشک سالی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہمارے اندر جتنے بھی پھل ہمیں ملتے رہے، پھلوں میں ذائقہ نہیں ہے، پھلوں میں وہ مٹھاس نہیں ہے، جو فصل ہو رہی ہے فصل میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ سائز گندم کا نہیں ہے، اور آگے جو کپاس آ رہی ہے آگے اس کی بھی یہی کیفیت کہتے ہیں، اس کا بھی توقع یہی ہے، وہ بھی توقع کے مطابق اس کی بھی پروڈکشن نہیں ہے۔ جب دکاندار یہ تصور کرے کہ میں اپنے گاہک کی آنکھوں میں مٹی ڈال دوں، میں اس کو دھوکہ دے دوں، کیونکہ ہمارے یہاں اکثر چیزیں یا پیمائش کر کے دی جاتی ہیں یا وزن کر کے دی جاتی ہیں جو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں آپ تو یہاں تک تصور کریں، جگہ بیچنے والے دلال قسم کے لوگ وہ تو یہاں تک بھی چکما بازی کرتے ہیں کہ آپ 10 پلاٹ رکھ دیں، ہر کسی سے 1-1 فٹ 2-2 فٹ کاٹ کے نا 272 فٹ کے مربع کو، مرلے کو، وہ 270 کا کاٹ کے اینڈ پہ 3 فٹ جگہ بچ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کے بھی پیسے الگ سے کما ہی لیں تو اچھی بات ہے۔ اب آپ خود تصور کریں کہ جس شخص نے یہ کام کیا، یہ عمل کیا، اس نے پیمائش کم کی کہ نہیں کی؟ جب پیمائش کم کی تو پھر خشک سالی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، مہنگائی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، آپ کے غلے کی چیزیں، روزمرہ کی چیزیں آپ کی رسائی سے دور ہوں گی، مہنگائی کی اتنی کیفیت بڑھ جائے گی کہ آپ کی رسائی سے چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ میرے نبی نے فرمایا وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور اس سے بڑھ کر ظالم بادشاہ کا جبر الگ سہنا پڑے گا۔ حقیقت میں اس کے ذمہ دار ہم ہیں، جس کا سبب اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بنا دیا کہ آگے سے وہ چیزیں ہمیں اس انداز سے مل رہی ہیں لیکن ہمیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو رہا۔ اور اکثر اوقات بیٹھے بیٹھے یہ بات ذہن میں آتی، یار ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تو تہجد گزار بھی ہوں، میں تو کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کیا، میں تو پیمائش بھی پوری دیتا ہوں، میں تو وزن بھی پورا دیتا ہوں، میں تو اپنی زبان سے بد کلامی بھی نہیں کرتا، میں تو اکثر اوقات ایک دن میں 10 مرتبہ تسبیحات کرتا ہوں، پھر یہ وجہ کیوں ہے؟ میرے ساتھ کیوں ایسے ہوتا ہے؟
یہ ہونا تو اس شخص کے ساتھ چاہیے جو دھوکے باز ہے، جو فراڈیا ہے، جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے۔ میرے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا ایسی کیفیت میں، تو پھر اس میں مخصوص لوگوں کو نہیں لیا جاتا۔ آپ قرآن سنیے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آپ اس وقت کو یاد کرو، ڈر جاؤ اس آزمائش سے، اس فتنے سے۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جب یہ خشک سالی آئے گی، مہنگائی کا دورہ آئے گا، چیزیں آپ کی رسائی سے نکلیں گی، تو مت سمجھنا میں تو نیک آدمی ہوں، میں تو لوگوں کے ساتھ ایسے نہیں کرتا، یہ اللہ کی طرف سے ایسی سزا کا عمل ہوتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، یہ جو اللہ کی طرف سے ایسی لہر آتی ہے اس کا شکار صرف ظالم لوگ نہیں ہوتے، اس میں سارے ہی لوگ شکار ہوتے ہیں۔ ظالموں کو تو دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ مومنوں کو دنیا کی تکلیف سہ کر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سزا سے بچا کر انشاءاللہ ان کے گناہوں کو معاف ہی کر دیں گے۔ لیکن بھائیوں، جو کام ہمارے کرنے والے ہیں وہ تو ہم کریں، ہم اپنے طور پر جو معاملات، جو باتیں دو ابھی آپ نے سنی، ہم میں سے ہر شخص زبان تو اس کے پاس ہے نا، زبان سے بے حیائی بھی ہوتی ہے، زبان سے اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، زبان سے قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، زبان سے گالیاں بھی نکلتی ہیں۔ تو اس بات کا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سا حصہ زبان کا کس طرح استعمال کرنا ہے، یعنی یا اچھی سائڈ لینی ہے زبان کی کہ جس سے اچھے کلمات نکلیں، اللہ کا ذکر نکلے، تلاوت قرآن نکلے، خیر خواہی کے جذبات نکلیں، یا ہم نے لوگوں کو گالیاں دینی ہے، غیبتیں چغلیاں کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے جو سنی ابھی کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ لین دین کرنا ہے، ڈیلنگ کرنی ہے، اور یہ میرے بھائیوں اس میں ہر شخص، بسا اوقات ہے نا جو ملازمت پیشہ افراد ہے، کسی جگہ پہ دکان پہ شخص ملازم ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو اس عمل کا شکار نہیں ہوں، میں تنخواہ لیتا ہوں، میں بھی تنخواہ لیتا ہوں، میں بھی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اگر میرا معاوضہ مجھے سرکاری طرف سے پورا مل رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پورا مل رہا ہے، اور پھر جو ڈیوٹی میری سرکاری طرف سے اسائن ہے سرکار کی طرف سے وہ پوری نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے اس عمل کا، بدترین عمل کا میں بھی شکار ہوں کہ میں معاوضہ پورا لے رہا ہوں لیکن آگے ڈیوٹی پوری نہیں دے رہا ہوں۔ اور ہر تنخواہ دار شخص جو بھی تنخواہ پہ موجود ہے وہ یہ سمجھے وہ کسی جگہ پہ ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کسی جگہ پہ افسر لگا ہوا ہے، اس کے نیچے چاہے ساری تحصیل ہے، سارا ضلع ہے، اگر وہ اپنے سارے کے سارے معاوضات پروٹوکولز گورنمنٹ سے پورے لیتا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ملازمت کرتا ہے، اپنی کمپنی سے پوری وصولی کرتا ہے، ڈیوٹی پوری نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے اس عمل کا وہ بھی شکار ہے۔ تیسری بات میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یمنعوا زکاة اموالہم الا منعوا القطر، جب بھی یہ قوم اپنے مال کی زکوٰۃ کو روکے گی، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی، آپ کو دنیا میں اپنے خاندان میں، اپنے قربت داروں میں کسی کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر شخص کو اپنی فیملی کے لوگوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، اپنی برادری کے لوگوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، اپنی مارکیٹ کے لوگوں کا بھی اکثر پتہ ہی ہوتا ہے کہ کون شخص ہے کہ جس کے 10 پلاٹ ہیں، اس نے ڈمی لوگوں کے نام وہ کرائے ہیں کہ میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں، میں فلاں چپڑاسی نامی شخص پکڑ لوں، میں فلاں شخص پکڑ لوں، اس کے نام پہ جائیداد پراپرٹی کروا دوں، میں بچ جاؤں۔ کس وجہ سے؟ زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے لم یمنعوا زکاة اموالہم، جب بھی لوگ زکوٰۃ کو چوری کریں گے، ہیلا بہانہ کریں گے، زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کریں گے،
اور جس مال کو اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے اس مال کو دے کر اللہ تعالیٰ نے دیا، آپ نے اس مال کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ قرآن کی آیت سنیں، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ مال اکٹھا کر کے بندہ کنز بناتا ہے، خزانہ بناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ کنز بناتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، مال کا حق ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اس مال کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں تپائیں گے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کی پیشانیوں کو، پشتوں کو داغیں گے اور کہا جائے گا ہذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جس کے تم نے جمع کر کے رکھا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا۔ آپ اس جمع کرنے کا مزہ چکھو کہ کیا مزہ ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب زکوٰۃ روکو گے آسمان سے بارش رک جائے گی، آسمان سے بارش نازل نہیں ہوگی، اور جب اس وقت بارش ہوگی جب تمہیں بارش کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پھر اتنی بارش ہوگی تمہیں سیلاب اور فلڈ کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سیلاب سے تمہاری آبادیوں کو بھی نقصان ہوگا، تمہاری فصلوں کو بھی نقصان ہوگا، پیداوار کو بھی نقصان ہوگا، زرعی زمینوں کو بھی نقصان ہوگا۔ اس پانی کا کیا فائدہ ہے جو بے وقت آیا ہے، جس نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تین باتیں ہوں۔ چوتھی بات میرے بھائیوں، امت زوال کا شکار کیسے ہوتی، اور ان چیزوں سے بھائیوں میں پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جب بھی یہ قوم اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا گیا وعدہ توڑے گی، وعدے کو نہیں نبھائے گی، کیا ہوگا؟ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ دوسری نسلوں سے، دوسری قوموں سے دشمن تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ فَأَخَذَ اللَّهُ بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ فَأَخَذَ بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جب دشمن قوم کے لوگ تمہارے اوپر مسلط ہوں گے، پھر کبھی تمہارا اسٹیٹ بینک گروی رکھا جائے گا، کبھی تمہاری موٹر وے گروی رکھی جائے گی، کبھی تمہارے مختلف کرمان اور بلوچستان کے روڈز گروی رکھے جائیں گے، کبھی تمہارے ریڈیو ٹی وی کے اسٹیشن گروی رکھے جائیں گے۔ فَأَخَذَ بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اللہ سے عہد ہمارا کیا تھا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ کتنی ہم عبادت کرتے ہیں وہ پرسنٹیج آپ کو بھی پتہ ہے، فیصدی نکال لیں کہ مسجدیں ویران، بازار اور مارکیٹ بھری ہوئی، اور دنیا کو پوچھ لیں کہ کیا حالات ہے، کہتے ہیں پیسہ کوئی بھی نہیں ہے، سارا دن بازار میں گھوم ہی جاتے ہیں، پیسہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ناشکری کا یہ عالم ہے، اور سارا کچھ دیکھیں نا، حالات تنگ ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن میرے مالک کا اتنا فضل ہمارے اوپر پھر بھی ہے، وہ میرا مالک پھر بھی کہتا ہے کہ ان کو پانی چاہیے، ان کو مال چاہیے، ان کو غلہ چاہیے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطَرُوا، کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو چوپایوں کا احساس نہ ہو، کیونکہ وہ تو عقل والے نہیں ہیں، تو تمہیں یہ بارش بھی نہ ملے جو تمہیں اس کے بعد ملتی ہے۔ آپ تصور کریں، ہم نے عہد کو توڑا، اللہ تعالیٰ نے ہماری اسٹیٹک کیفیت ایسی بنا دی کہ ایسے ایسے دشمن ہمارے اوپر مسلط جو کہتے ہیں فلاں معاہدہ ہمارے ساتھ کریں، آپ ایسے ایسی سختیاں اپنی قوم کے اوپر کریں، آپ مالی لحاظ سے یہ پالیسی بنائیں، فلاں چیز ہمارے حوالے کریں،
فلاں چیز ہمارے حوالے کریں، جب تم یہ کام کرو گے تو پھر ہم تمہیں اتنی مقدار میں کچھ اماؤنٹ دیں گے جس سے تم ذلت کی زندگی سود کی صورت میں گزارو گے، اور پھر وہی حالات ہو رہے ہیں جس کا ہم سب شکار ہیں۔ اور آپ دیکھیے قرضہ نہ آپ نے دیا نہ میں نے دیا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دشمن مسلط کریں گے جو تم مسلمانوں کا نہیں ہوگا، غیروں کا ہوگا۔ قرضہ ہمیں مسلمانوں نے نہیں دیا، ہماری ریاست کو غیر مسلم قرضہ دیتے ہیں۔ فَأَخَذَ بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو تمہارے وسائل ہیں وہ ان کے اوپر بھی ان کی نظر ہے کہ یہ بھی ہمارے ہاتھ لگ جائیں تو چلو 4 پیسے دے کے انہیں ہتھیار لیس کر کے رکھتے ہیں۔ یہ سوچئے ہمارے ساتھ یہ ہو تو نہیں رہا۔ میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ تمہارے ساتھ ان چیزوں کا خدشہ ہے، لہذا بچ کے رہنا۔ اور 5ویں بات اور آخری بات، میرے نبی نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِسُنَّةِ رَسُولِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے قرآن کے مطابق اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ دے گی، جب فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوں گے، سنت رسول کے مطابق نہیں ہوں گے، حکم کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ لگے رہو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ لگے رہو، چمٹے رہو، اور اہل انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ جب فیصلہ کرنا ہے مت سمجھنا یہ بندہ کون سا میری برادری کا ہے، یہ کون سا میری سیاسی پارٹی کا ہے، یہ کون سا میرے علاقے کا ہے، لہذا اس کو نہ بھی انصاف دیا تو خیر ہے۔ فیصلہ کس بات پہ کرنا ہے؟ فیصلہ ہے انصاف کی بنا پہ، اعدلوا هو اقرب للتقوى، تمہارے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہے، اس انصاف کے ترازو کو تم نے قائم کرنا ہے۔ اور دوسری آیت میں سورہ نساء کے آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ یہ انصاف کا دامن ایسے ہاتھ میں پکڑنا ہے، یہ گواہی آپ کے اپنے خلاف جاتی ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو، والدین کے خلاف جاتی ہو، عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ میرے نبی نے فرمایا امت زوال کا شکار اس وقت ہوگی جب یہ فیصلے پسند اور ناپسند کی بنا پہ کریں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فَيَجْعَلُ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، ان کی آپس میں لڑائیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج آپ زیادہ مجھ سے مشاہدہ کرنے والے ہیں، ہر سیاسی پارٹی دوسرے کے اوپر کیا الزام لگاتی ہے کہ اس نے فلاں عدالت خریدی ہے، اس نے فلاں جج خریدا ہوا ہے، اس نے فلاں عدالت خریدی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سارے ایک دوسرے کے ساتھ روزانہ لڑتے نظر آتے ہیں۔ ایک فیصلہ آتا ہے، ایک پارٹی اس سے خوش ہوتی ہے، دوسری ناراض ہے، وہ عدلیہ کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے۔ آپ پوری کی پوری میرے بھائیوں شریعت کی ہسٹری ڈھونڈ لیں، کوئی ایسا فیصلہ جس میں ایک مرتبہ بھی سکم نکلا شریعت کے فیصلے میں، شریعت کے فیصلے میں کبھی سکم اور کمزوری نہیں ہوتی۔ جب دنیاوی چیزوں سے فیصلے کرنے ہیں، پسند ناپسند سے فیصلے کرنے ہیں، پھر وہ قانون کبھی اندھا ہوتا ہے، کبھی بلیک ڈکشنری سے سہارا لینا پڑتا ہے، کبھی کسی سے سہارا لینا پڑتا ہے، پھر بھائیوں انصاف غالب نہیں رہتا، پھر ذاتی پسند اور ناپسند آتی ہے، جس کے نتیجے میں امت ساری کی ساری زوال پذیری کا شکار ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 5 باتیں ہم نے سنی ہیں، ہم نے آپس میں اس کے بارے میں بات کی ہے۔
ان پانچوں باتوں کو دوبارہ میرے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ کوئی فحاشی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرنا۔ دوسری بات آپ نے سنی کہ کبھی بھی ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ تیسری بات آپ نے سنی، زکوٰۃ کو کبھی بھی ہیلے بہانے سے روکنا نہیں ہے۔ چوتھی بات آپ نے سنی کہ ہم نے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑنا نہیں ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہمارے کبھی ہاتھ میں فیصلہ آ سکتا ہے تو کبھی بھی فیصلہ کرنا ہے پسند ناپسند سے بالا ہو کر شریعت کے قانون کے مطابق۔ یہ کریں گے انشاءاللہ زوال پذیری آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ختم کریں گے۔ من حیث القوم بھائیو توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ کریم اپنی رضا اور رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔